بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم عوامی پاکستان، عوامی پاکستان زندہ باد۔ میں بول رہا ہوں منظور آزاد۔ عمران خان، فیض حمید، جنرل باجوہ، پرویز الہی، مونس الہی، شیخ رشید، فواد چودھری، گیٹ نمبر 4 اور کچھ اور نام ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ یہ میں نے نام کیوں لیے ہیں؟ تو جناب، میں ہمیشہ بات کرتا ہوں اللہ کی پکڑ کی اور قانون کی حکمرانی کی، تو اب یوں سمجھیں کہ اللہ کی پکڑ شروع ہو گئی ہے۔ میں نے پہلے بھی اس سے پہلے ویلاگ بنایا تھا کہ اس ملک میں اللہ کی پکڑ شروع ہو گئی ہے۔ اب جو میں نے نام لیے ہیں ان کا ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی پکڑ کس طرح ہوئی ہے۔ تو عمران خان تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا، اس نے تو یوں سمجھ لیا تھا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میرے اوپر کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتا تھا کسی کو طاقت ہے تو مجھے پکڑ کے دکھائے، میں فلانے دن یہ کر دوں گا، فلانے دن یہ کر دوں گا، 1 کروڑ آدمی لاؤں گا، 2 کروڑ آدمی لاؤں گا، اسمبلی کا گھیراؤ کروں گا، لانگ مارچ کروں گا، وہ کروں گا، یہ کروں گا۔ تو اب اس کی یہ ساری باتیں دھری کی دھری رہ گئیں، اس کی کوئی بھی بات پوری نہیں ہوئی۔ وہ کہتا تھا مجھے کسی میں ہے طاقت تو پکڑ کے دکھائے، تو اب وہ جیل میں پڑا ہوا ہے۔ لانگ مارچ کر کے حکومت کو الٹا دوں گا، امپورٹیڈ حکومت ہے تو امپورٹیڈ حکومت تو اپنا مدعا پورا کر کے چلی گئی، عمران خان اس کو کچھ نہیں کر سکے۔ اور اس کے پیچھے جو طاقت تھی، کہتے ہیں کہ وہ 2 جنرل ہی تھے اس کو لانے والے اور اس کو طاقت میں کرنے والے، جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ۔ تو ان کی بھی پکڑ لگتا ہے کہ شروع ہو گئی ہے۔ وہ فیض آباد دھرنے والا جو کیس ہے اس میں سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے اور ایک کمیشن بن گیا ہے، اور اس کمیشن کو بڑے اختیارات دے گئے ہیں، جس میں وہ فیض حمید کو بھی بلا سکتے ہیں، جنرل باجوہ کو بھی بلا سکتے ہیں، اس وقت کے سابق چیف جسٹس کو بھی بلا سکتے ہیں۔ تو یہ یوں سمجھیں کہ یہ سب لوگ جو اپنے آپ کو کسی پکڑ سے بھی اعلیٰ اور اوپر سمجھ رہے تھے، تو ان کی پکڑ اب شروع ہو گئی ہے۔ تو ایک کمیشن ان کو بلائے گا، اور فیض حمید کے فیض آباد دھرنے کیس میں چیف جسٹس نے یہ آرڈر بھی کر دیا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف جو وہ پہلے آرڈر کیا ہوا تھا فیض آباد دھرنے کا جسٹس فائز قاضی عیسیٰ نے، کہ اس کا بھی جو ہے فوج اپنے طور پر وہ ان کے خلاف ایکشن کرے یا مقدمہ چلائے۔ تو اب یوں سمجھے کہ ان سب لوگوں کے خلاف اللہ کی پکڑ ہی شروع ہو گئی ہے۔ یہ سب لوگ جو اپنے آپ کو سب سے اوپر اور اعلیٰ سمجھتے تھے، اور ان لوگوں میں پتہ نہیں کیسی ہوا بیٹھی ہوئی تھی، نہ ان لوگوں کو کسی قانون کا ڈر تھا نہ اللہ کا ڈر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک مقرر مدت تک چھوٹ دیتا ہے، پھر پکڑ ہوتی ہے۔ اور وہ شیخ رشید صاحب جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، گیٹ نمبر 4 کا اس نے ہوا کھڑا کر دیا تھا، اور لوگوں کو پتہ نہیں کس طرح بیوقوف بنا رہے تھے۔ تو اب تو اس کی حالت اور حشر دیکھنے کے قابل ہے۔ وہ کبھی کہتا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں مارا، اور کبھی کہتا ہے کہ میں نے
اپنے اوپر تشدد کرنے والوں کو معاف کر دیا، تو اس کی ذہنی حالت تو بگڑ ہی گئی ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ یہ سب کچھ اللہ کی پکڑ ہے۔ یہ کسی میں کوئی طاقت نہیں کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو جو ہے نقصان پہنچا سکے، مگر یہ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ مگر اللہ کی پکڑ کے بھی کچھ ذرائع ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اب شروع ہو گئی ہے ان لوگوں کے خلاف۔ وہ ایک آدمی پی ٹی آئی کا کے پی کے کا بڑا لیڈر تھا، لمبے بالوں والا، شاید اس کا نام شہریار آفریدی تھا یا کوئی اور تھا، تو وہ کس طرح بولتا تھا کہ ہم اسلام آباد پر حملہ کر دیں گے، اسلام آباد پر لشکر لے کر آئیں گے اور کوئی نہیں بچ سکے گا۔ تو اب اس آدمی کو ذرا ڈھونڈیں تو صحیح کہ وہ ہے کدھر۔ تو یہ سب کچھ ان کی شیخیوں کی وجہ سے اور ان کے غرور اور تکبر کی وجہ سے ان کی پکڑ ہو رہی ہے۔ وہ چودھری پرویز الہی پنجاب کا کنگ بنا ہوا تھا، اس کی پارٹی کنگ میکر پارٹی تھی۔ کبھی وہ پرویز مشرف کے ساتھ مل کر اپنی بادشاہت قائم کرتا تھا، تو کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر پنجاب میں وہ اپنی بادشاہت قائم کرتا تھا۔ اور اس کے جو پارٹی تھی کاف لیگ، تو خدا کی جب پکڑ ہوئی ہے تو اس کا حشر کیا ہوا ہے؟ اس کے بھائی، اس کے کزن چودھری شجاعت نے اس کو اپنی پارٹی سے ہی نکال دیا، اور اس کے بیٹے نے جو کرپشن کی تھی وہ باہر بھاگ کر بیٹھ گیا ہے۔ اس کے خلاف جو کیسز ہیں تو وہ اس میں پیش نہیں ہو رہا ہے، تو عدالت نے اس کی ساری جائیداد کڑک کرنے کے اور ضبط کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ پرویز الہی کے ساتھ شاید یہی اشر ہو رہا ہے، جو اپنے آپ کو ایک پنجاب کا اور پاکستان کا کنگ میکر کہتا تھا، اور جس کے ساتھ ملتا تھا اس کی حکومت بنتی تھی۔ تو اب اس کے ساتھ دیکھیں کیا اشر ہو رہا ہے۔ ایک کیس میں چھوٹ رہا ہے تو دوسرے کیس میں پکڑا جا رہا ہے۔ تو بھائی یہ سب اللہ کی پکڑ ہے۔ اللہ ایک حد تک لوگوں کو چھوٹ دیتا ہے، اور پھر جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو ہم ہمیشہ دو باتوں کی بات کرتے آتے ہیں، ایک اللہ کی پکڑ اور ایک قانون کی حکمرانی۔ تو جن ملکوں میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، قانون کی پکڑ نہیں ہوتی، تو ان ملکوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ یہی اشر ہوتا ہے جو لوگ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھ کر اپنی مانمانیاں چلاتے ہیں، چاہے وہ عدالتوں کے جج ہوں، چاہے فوجی جنرل ہوں، چاہے سیاستدان ہوں، اور ان کو خدا کا خوف تو ان کے ذہنوں میں ہوتا ہی نہیں ہے، مگر ان کے ذہن میں قانون کی بھی حکمرانی کی بات نہیں ہوتی، تو ایک دن ان کے خلاف ایسی پکڑ ہی ہوتی ہے۔ اس ملک میں اگر قانون کی حکمرانی ہو اور قانون کی باتیں چلتی رہیں تو یہ جو حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں یہ کبھی بھی پیدا نہ ہو۔ وہ فیض آباد دھرنے کا جو وہ کیس بنا تھا، جس میں اس نے آرڈر دیا تھا چیف اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، جس کے سامنے یہ کیس چلا تھا، اگر اس پر اس وقت ہی عمل کیا جاتا تو اس کے بعد یہ جو برے حالات پیدا ہوئے ہیں یہ پیدا کبھی نہیں ہوتے۔ تو اس ملک میں قانون کو تو مذاق بنایا ہوا ہے، اور منمانیاں لوگ کرتے رہتے ہیں، اور اپنا جو طاقتور لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ہی طاقتور ہیں اور ہمارے خلاف کوئی کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ اب آپ دیکھیں نا، نواز شریف چلاتا رہتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا بھائی۔ تو تم بھی اس وقت بہت بڑے فرعون بن گئے تھے، تم اس وقت حکومت اس طرح چلا رہے تھے جیسے کوئی تمہارے سامنے کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ تم نے اور زرداری آپس میں گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا، اور باریاں باریاں دے کر ایک دوسرے کے حکومت دیتے تھے، اور یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے خلاف نہیں جائیں گے۔ تو مگر اللہ کی جب پکڑ ہوتی ہے تو آپ دونوں کتنے بھی مل جاؤ، وہ تیسری طاقت نے آ کر تم کو اتار دیا۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔
تو نواز شریف کے لیے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کی گردن میں بھی بڑا سریا ہے، اپنی اتفاق باؤنڈری کا کوئی ایسا سریا بنایا ہے جو اس کی گردن سے نکلتا نہیں ہے۔ جب تک وہ سریا نہیں نکالے گا تو بھلے اس کو کوئی، جس طرح عمران خان کو کی مدد کر کے لوگ لائے تھے، اب کچھ لوگ اس کی مدد کر کے ان کو لائیں، تو مگر اس کے دماغ سے جب یہ غرور اور تکبر نہیں نکلے گا تو اس کا اشر ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ پہلے خراب ہو چکا ہے، اب تیسری مرتبہ بھی اس کا اشر وہی ہوگا۔ اور زرداری صاحب جو یہ چالاکیاں کرتے پھرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی چالاک نہیں ہے، میں مفاہمت کا بادشاہ ہوں، میں سیاست کا بادشاہ ہوں، تو اب اللہ تعالیٰ اس کو دکھا رہا ہے۔ اس کا غرور تھا بلوچستان کے سرداروں پر، تو اب دیکھیں کہ بلوچستان کے سردار کدھر چلے گئے۔ اور سندھ میں بھی اس نے یہ چالاکی کی ہے کہ سارے سرداروں، سارے بٹیروں، سارے زمینداروں اور سارے طاقتور لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر لیا ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی نا بھائی، پھر دیکھنا یہ زرداری کی چالاکیاں بھی نہیں چلیں گی، نہ نواز شریف کا غرور چلے گا۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ ہوتی رہتی ہے، مگر یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ اور جو نام میں نے پہلے لیے، یہ لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے، کتنا بڑا طاقتور سمجھتے تھے، مگر جب اللہ کی پکڑ شروع ہو گئی ہے تو ان لوگوں کا اب دیکھیں کیا اثر ہو گیا ہے، ان کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو جب تک اس ملک میں قانون پر عمل نہیں کیا جائے گا اور لوگوں کو منمانیاں چلتی رہیں گی، تو پھر اس کے بعد ایک ہی قانون چلتا ہے، وہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کے قانون کی پکڑ جب آتی ہے تو پھر اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ مہربانی، ہمارا ویلاگ اچھا لگے تو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ پاکستان کا نگہبان ہو، آپ لوگ خوش و خرم رہیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔